یہ گناؤنا اور غیر انسانی عمل ہے اور ہم اس کی واضح طور پر مذمت کرتے ہیں۔ ہم اپنے محنت کش شہداء کے ساتھ یکجہتی، ہمدردی اور تعزیت کی دعا کرتے ہیں۔ دعا کے فوراً بعد ہم اظہار یکجہتی کے لیے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ محنت کش اپنی محنت اور خدمت کے باعث کسی بھی جغرافیہ سے بالاتر ہوتے ہیں۔ ہر مزدور اپنے پورے خاندان کا واحد کفیل ہوتا ہے۔ مزدور کے قتل سے پورے خاندان بھی متاثر ہوتے ہیں۔ یہ پورے خاندان کا قتل ہے۔ آج سماج دشمن عناصر نے بہت بے رحمی سے ان سے وہ واحد کفیل بھی چھین لیا ہے۔ یہ بیسیکلی آج جو یہ دکھی کا دلخراش واقعہ ہوا ہے، جس میں بہت بڑا انسانی جانوں کا لاس ہوا ہے، اس پہ آج سارا پاکستان غمگسار ہے، اور ہم لوگ تو اپنے آپ کو بالکل اس کے ساتھ سمجھتے ہیں کہ یہ تمام۔ وزیر اعظم صاحب کا بھی ٹیلی فون آیا تھا اور انتہائی دکھ کا اظہار کر رہا تھا۔ مجھے ابھی کوئی 2-2:30 بجے ٹیلی فون ان کا آیا، وہ کہہ رہا تھا کہ میں خود بھی وزٹ کروں گا، کوئٹہ آؤں گا 1-2 دن میں اس معاملات کے اوپر، تاکہ ہم کنٹرول کس طرح کریں، اور ان کے غم میں شرکت کے لیے وہ آ رہے ہیں۔ اور ہمارے کچھ منسٹر صاحبان گئے ہیں آج دکھی، ان کے ساتھ ادھر موقع پہ شریک بھی ہوں گے، اور ان کے دکھ درد میں شامل بھی ہوں گے، اور جو بھی ان کے ساتھ اسٹریٹجی بنی گورنمنٹ انشاءاللہ اس کے اوپر عمل کرے گی۔ یہ انتہائی غیر انسانی حقوق معاملہ ہے۔ ایک طرف آپ اپنے آزادی کی بات کرتے ہیں کہ ہم آزادی کے متوالے ہیں، دوسری طرف غریب مزدوروں کو قتل کرنا معاشی طور پر یہ دنیا کے کسی کونے میں آج تک ہم نے نہیں دیکھا ہے۔ مزدور ہوتا ہے۔ پہلے کہتے تھے کہ یہ پنجابی ہے، ادھر پنجاب سے آئے ہوئے ہیں، اس وجہ سے ہم قتل کر رہے ہیں۔ اب یہ جو قتل کی، اس میں میکسیمم مزدور جو ہوتے ہیں کوئلے کے کانوں میں، اکثر مزدور جو ہوتے ہیں پٹھان لیبر کام کرتی ہیں، یا تھوڑے بہت ہزارے لوگ اس میں کام کرتے ہیں۔ تو اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ان کا مقصد جو ہے صرف ایکسٹورشن آف منی ہے، ادر دین دیٹ اور کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ہماری یہ یقین دہانی کراتے ہیں کہ ہم اس کی روک تھام بھی کریں گے، اور اس کے خلاف بھرپور ایکشن لیں گے، بھرپور آل آؤٹ ایکشن لیں گے۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کی حکومت میں ایسے واقعات ہوتے آ رہے ہیں، بہت سے واقعات ہوئے ہیں، وفاقی اور صوبائی حکومت اپنی غلطی کی تسلیم نہیں کرتے، ایسے واقعات پر حکومتیں جو ہے استعفیٰ دے دیتے ہیں، موضوع کا اجالا ہے یا دیگر پھر مذمت ہی کرتے جا رہے ہیں، کوئی جو ہے عملی اقدامات نظر نہیں آ رہے، یا کوئی بھی جو ہے جو واقعہ کرنے والے وہ واقعہ کر کے چلے جاتے ہیں، صرف بیانات تک نہیں ملے۔ حکومتیں کام کر رہی ہیں، حکومتیں بھی ذمہ داریاں کیوں نہیں لیتی، ان کی ناکامیوں کی سامنے کو ملاتے، اور اس کے اوپر آپ تک اس کی رپورٹ کیوں سامنے نہیں ہے، اس واقعے کی کیا رپورٹ ہے؟ بنیادی طور پر حکومت اپنا پیش بندی کر رہی ہے۔ طول عرض ہے، واسٹ ایریا، ایک خاران میں کر دیتے ہیں، پھر مکران میں کر دیتے ہیں، پھر دکی میں کر دیتے ہیں، پھر تربت میں کر دیتے ہیں۔ اس طرح کے دنیا کا کوئی نظام ابھی تک اس کو فول پروف نہیں بنا سکا۔ ہماری کوشش بھی ہے اور ہماری ٹوٹل توجہ بھی اسی پہ ہے کہ ہم بھرپور اقدامات ان کے خلاف کریں گے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ان کو ہم ہر صورت میں ناکام بنائیں گے۔ یہ وہ جو بیرون اقواؤں کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، کیونکہ اس کے پیچھے جو ہے باہر کی دنیا سے، اسپیشلی نام تو میں نہیں لوں گا، انڈیا وغیرہ، ان سے جتنی فنڈنگ ہو رہی ہے، ایک پوری قسم کی پیرلل آرمی وہ کریٹ کر رہے ہیں، جو اس طرح کے واقعات کر رہے ہیں۔
اور بنیادی طور پر یہ میں سمجھتا ہوں نہ قوم پرست ہے، نہ قوم پرستی کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہے، نہ دنیا کی کوئی پرستی، جیسے ہمارے ساتھیوں نے کہا مزدور کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتے. اس بات کی تصدیق کی ہے کہ صوبائی حکومت ناکام ہو چکی ہے، بات کی اس طرح ہمارے صوبائی وزراء اتنے ناراض ایک دوسرے سے اپنے تعلق تک نہیں چاہتے، اس طرح میں آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت ناکام ہوگی؟ صوبے کی دیکھو حکومتی مخلوط حکومتوں میں ڈیفینیٹلی چھوٹے موٹے پرابلمس تو یہ آتے آ رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں بلوچستان میں اٹس ناٹ دی فرسٹ ٹائم. ہر وقت اس کو اگر آپ ان واقعات کے ساتھ تشبیہ دے دیں تو وہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے. میں ظہور بلیدی صاحب سے ناراض ہوں گا، انہوں نے میرے ایک کام نہیں کیا ہوگا، صادق صاحب سے ناراض ہوں گا، یہ مجھ سے، یہ چیزیں تو ڈیفینیٹلی ہے، پبلک کام مانگتی ہے، لیکن وہ یہ وجہ نہیں ہے کہ بھائی ہم لوگ آپس میں کوئی وہ ہے. ہم یکجا ہیں اور ان کے خلاف، خصوصی طور پر ان کے خلاف پوری قوم یکجا ہے، فورسز یکجا ہے، مرکز یکجا ہے، ہم یکجا ہیں. کمیٹی کا اجلاس ہوا کوئٹہ میں، اس میں بڑے فیصلے وزیر اعظم صاحب آئے، اس سے پہلے واقعات میں انہوں نے بھی فیصلے کیے، لیکن اس کے بعد بے در پہ واقعات ہو رہے ہیں، خاص طور پر جب سے مطلب یہ نئی گورنمنٹ وجود میں آئی ہے واقعات بڑھ گئے. تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں؟ واقعات ڈیفینیٹلی بڑھ گئے. میں نے کہ پیچھے سے جتنا ان کی فنڈنگ زیادہ ہوتی ہے، جتنے ان کو ایک شے زیادہ ملتے ہیں، اتنے ہی یہ ادھر کر لیتے ہیں. یہ تو میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ بلوچستان اتنا طول عرض ہے کہ کوئٹہ شہر میں تھی جب یہ ہزاروں کا قتل ہو رہا تھا، ایک دو کمیونٹی پوری گورنمنٹ اس کو سیکیور نہیں کر سکتی تھی. یہ تو ایک دنیا کا واضح طور پر تسلیم شدہ ہے. لیکن ہم یہ مانتے ہیں کہ کچھ جگہوں پہ یہ واقعات ہوئے ہیں، لیکن اکثریت کو ہم نے کنٹرول بھی کیا اور وقت سے پہلے پکڑا بھی ہے. کے بعد سرکوبی کا ورژن دیا جاتا ہے حکومت کی جانب سے. myself was reporting last night this incident. اس میں یہ ہوا تھا کہ جب انسیڈنٹ شروع ہوا تو مائن اونر جو تھا اس کی باقاعدہ خبر آئی. اس نے کہا کہ میں نے 2.5 گھنٹے پہلے انتظامیہ کو آگاہ کر دیا تھا، لیکن اس وقت تک انتظامیہ غائب اور کارروائی جاری ہے. تو پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ صوبائی حکومت یا وفاقی حکومت وہ اب تک ان 20 گھنٹوں کے دوران کیا کر سکی؟ آیا وہ مائن اونر جھوٹ بول رہے، اور اگر وہ سچ بول رہے پھر جو وہاں کے فیصلہ کرنے والے، جو سیکیورٹی لاگو کرنے والے، ان سے کوئی پوچھ گچھ کی گئی، کوئی تحقیقات کی گئی کہ کیوں کر اطلاع دیے جانے کے باوجود 2.5 گھنٹے تک سب خاموش رہے؟ یہ تو ایگزیکٹلی ہم نہیں کہہ سکتے کہ 2.5 گھنٹے میں، یا شاید اتنا بڑا ہے کہ 2.5 گھنٹے میں اس کو ریسکیو پہنچنا ناممکن ہوتا ہے، کیونکہ وہ بھی آتے ہیں بہت بڑے اس چیز پہ. یہ اس پہ ہم نہیں کہہ سکتے. لیکن اس میں جو بھی سرکاری اہلکار تھا یا فورسز تھے یا دوسرے تھے، ان سے ڈیفینیٹلی پوچھ گچھ ہوگی اگر کسی نے لاپرواہی اس میں کی ہوگی. گورنر صاحب، سیکیورٹی اداروں اور مائن اونرز کے ساتھ ماضی میں ہم نے دیکھا مستقل یا سورین یا دیگر مقامات پر جہاں پہ لینڈ کوئلہ کے معاہدہ ہوا تھا کہ جو وہاں سے انکم جنریٹ ہوگا سیکیورٹی اداروں کو ٹیکس ہم کہہ سکتے ہیں ان کو دیا جائے گا تاکہ ان کو سیکیورٹی دے دیں. تو اس حوالے سے اب تک کیوں ان سے نہیں پوچھا جا رہا ہے کہ اتنا بڑا واقعہ ہوا، آپ کو اس تنخواہ کے علاوہ اضافی ٹیکس بھی دیا جائے، لیکن اس طرح کا واقعات نہ ہو؟ تو ڈیفینیٹلی یہ ہو رہے ہیں ابھی تک، لیکن روکا ہوا ہے. یہی سب سے پہلے یہ جو کی تھی اس کو آج سے نہیں کئی سالوں سے تھریٹ تھی. ایک موقع مل گیا، ایک مائن میں گھس گئے، پہلے بھی ملتا تھا، مائن میں گھس جاتے تھے. فول پروف اس دنیا میں کوئی چیز ایسا نام نہیں ہے کہ ہم امریکہ نے ٹوئن ٹاور کو نہیں بچا سکی. اگر ہم یہ کہیں کہ ہم اس طرح کریں گے جس میں آگے کوئی نہیں، واقعات ہوں گے لیکن اس کے روک تھام کے لیے ہم اقدامات کریں گے ڈیفینیٹلی. وہاں پہ ٹیکس کہیں یا جو بھی نام دیا اس کو پیسے ادا کیے جاتے ہیں، تحفظ کیے گئے، مگر اس کے باوجود وہاں پہ جو فورسز تعینات ہے، جو سیکورٹی اداروں کے تعینات ادارے کا نام نہیں لے رہا، وہ اس میں ناکام نہیں ہے، تحفظ فراہم کرنے میں ناکام نہیں ہے. ادھر میں واقعات ہو رہے ہیں، شہرت میں بھی ہو رہے ہیں، ڈوکی میں بھی ہو رہے ہیں. تو کیا ان اداروں سے کوئی بات پوچھ نہیں کی جا رہی؟ کیا سسٹم نہیں ہے کہ ان سے بات پوچھ کی جائے کہ جو رقم ہم آپ کو سیکورٹی کے مد میں ادا کر رہے ہیں، سیکورٹی کی ناکامی کیوں؟ نہیں، جو شاید یہ اسی سیکورٹی اداروں کے کہ سارا سسٹم چل رہا ہے.
اگر سیکورٹی نہ ہو تو شاید یہ سارا سسٹم ہی نہ چلے. ہم مس ہیپ ہو جاتا ہے, ہم اس کو ہم اسپیشل کسی ایک ادارے پہ نہیں ڈال سکتے ہیں کہ آپ کو ہم سیکورٹی کے لیے پیسے دے رہے ہیں. ڈیفینیٹلی وہ 100 جگہ انہوں نے ناکام بنائے ہوگا, 1-2 جگہ اس طرح واقعات تو ہو جاتے ہیں.